رہی تو یہ ہے صاحب، یہ ذمہ داری اس کی بھی تو بنتی ہے جو منتخب میئر ہوا ہے، جس کے ماتحت کراچی ہے. اس نے بھی تو، سابق میئر وسیم اختر صاحب نے اپنے 4 سال گزار دیے. وہ کہتے رہے اختیار میرے پاس نہیں ہے، اور وہ ایک لنگترانی سناتے گئے عوام کو، بلدیات صوبہ وفاق، وفاق صوبہ بلدیات. عوام کو یہ ٹیکنیکلٹیز نہیں معلوم. عوام کہتی ہے ہمیں بیسک نیڈز ہماری مل جائیں، ہمیں روٹی مل جائے، کپڑا مل جائے، مکان مل جائے. عوام کو ان ساری ٹیکنیکلٹیز کی کوئی بھی معنی اور کوئی بھی ڈیفینیشن نہیں پتہ. عوام تو بس یہ بیسک نیڈ چاہتی ہے، مگر وہ کہتے رہے میرے پاس اختیار نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے بھی ایک جگہ پہ فرمایا کہ ان کو 40 ارب روپے ملے، مگر وہ عملی مظاہرہ ان پیسوں کا نظر نہیں آیا. کہاں پر لگا؟ غائبانہ طور پہ آیا، غائبانہ طور پہ کام ہوا، لگے کہاں؟ یہ عوام پوچھنا چاہتی ہے. عوام کو تو وہ پیسے نظر ہی نہیں آئے. 30 ارب روپے تو تنخواہوں کے اور پینشن کے ملے، لیکن اب اس میں سے پینشن بھی جو ملازمین گزشتہ 2 سالوں میں ریٹائر ہوئے ہیں، 2 یا 4 سالوں میں، انہیں وہ پینشن گریجوٹی انہیں 1 پیسہ نہیں ملا. اسی طرح 20 ارب روپے صوبائی حکومت سے ملے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں، ان پیسوں کا بھی کوئی حساب نہیں. میرا پہلا جھگڑا ایک تو علی رضا عابدی کو رابطہ کمیٹی میں لانے پر، پبلک ریلیشنز جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا انچارج بنانے پر ہوا اپنے ان وڈیروں سے جو میری پارٹی کے ہیں، ان قبضہ گیروں سے اور جو کرپٹ عناصر ہیں. پہلا جھگڑا علی رضا عابدی کو ایلیویٹ کرنے پہ ہوا. نہ جانے کیوں اس سے یہ سب انسیکیور ہو جاتے تھے، کیوں جیلس ہوتے تھے. ٹیلنٹڈ تھا، ڈیسنٹ نفیس آدمی، اور معقول بات کرتا تھا، دلائل کے ساتھ بات کرتا تھا. لوگ ایسے کہاں آج سیاست میں ناپید ہیں، نظر نہیں آتے. وہ ہم سے چھین لیا گیا. دوسرا جھگڑا میرا وسیم اختر سے اور پارٹی سے، حساب 8 ارب روپے ملے، اس کا مجھے حساب نہیں دیا گیا. 3 مہینے تک وہ مجھے چرنگیاں گھماتے رہے. اور دیکھیں 4 سالوں تک کراچی کے عوام کو اختیارات کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. اگر آپ واقعی میں سیاسی سوچ رکھتے ہیں، لوگوں کا درد رکھتے ہیں، تو 3 سال میں اگر اختیار نہیں ملے تو 10 دن کا دھرنا دیتے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر، اختیارات اور وسائل اور اپنے حقوق کی اور کراچی کے شہریوں کی بات کرتے، حیدرآباد کے میئر کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. یقین جانیں لاڑکانہ نواب شاہ کے پیپلز پارٹی کے میئر بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف جنہوں نے 2013 کے بلدیاتی قانون کے ذریعے سے لاڑکانہ نواب شاہ کے، دادو شکارپور خیرپور کے اور کراچی حیدرآباد سیکٹر میرپور خاص کے لوگوں کے بھی حقوق سلب کر لیے 2013 کے. تو وہ آپ کے ساتھ، اور فاروق ستار بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. آپ سے الگ ہو گیا، رابطہ کمیٹی سے آپ نے الگ کر دیا، لیکن میں پارٹی سے الگ کر دیا، لیکن میں اپنے لوگوں کے ساتھ، کراچی کے عوام، مصطفیٰ کمال بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے. اگر آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس پر 10 دن کا دھرنا کرتے، استعفیٰ ساتھ لے کر جاتے، اور اگر اختیارات اور وسائل نہ ملتے تو ان کے منہ پر اقتدار کو مار کے آتے. 4 سال تک اقتدار کی کرسی کے ساتھ چمٹے رہے اپنے ہونٹوں اور آنکھوں سے اس اقتدار کو، اور جو 40 ارب روپیہ 20 ارب سالانہ ترقیاتی پروگرام کا صوبائی حکومت نے، اور 20 ارب روپیہ 162 ارب کے وزیر اعظم کے جو پیکیج سے ملا وہ بھی ملا. یہ 40 ارب روپے کہاں گئے؟ نہ نالے صاف ہوئے، نہ کچرا صاف ہوا. یہ 40 ارب روپے صاف ہو گئے. آخر میں ایشین بینک اور ورلڈ بینک نے بھی نالے صاف کرنے کے لیے 1.25 ارب روپے دیے، وہ بھی صاف ہو گئے. نالے صاف نہیں ہوئے، محلے صاف نہیں ہوئے، کچرا صاف نہیں ہوا، ابلتے گٹر صاف نہیں ہوئے، لیکن خزانہ جو ہے وہ خالی ہو گیا. پینشن دینے کے پیسے نہیں ہیں، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں، جبکہ تنخواہوں کا بھی پیسہ صوبائی حکومت سے مل رہا ہے. ہاں 65 ارب روپے کراچی کو ملتے ہیں، بلدیہ عظمیٰ کراچی 6 جو ضلعی بلدیات ہیں، اور باقی کے ڈی اے، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے اور دیگر جو شہری ادارے ہیں ان کو، لیکن 65 ارب. اور ممبئی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بجٹ ہے 650 ارب. تو یہ بات ماننے کی ہے، اس بات پہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. پر آپ سیاسی بصیرت کا، فہم و فراست کا اور سیاسی ہونے کا ثبوت دیتے نا. 4 سال تک آپ خاموش رہے، کوئی احتجاج نہیں. نالے صاف کرنے کا ٹھیکہ دیا وزیر بلدیات کے ساتھ، آپ ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں. 3 دن بعد بارشیں ہو رہی ہیں. نالوں کی صفائی کا کام مارچ سے شروع ہوتا ہے، جولائی میں بارشیں آتی ہیں، مارچ میں ٹینڈر دیتے ہیں، اپریل میں ٹینڈر فائنل ہوتے ہیں، مئی جون میں نالے صاف ہوتے ہیں،
اور جولائی میں چھت پر جا کر آپ بارش کو انجوائے کرتے ہیں۔ پھر کراچی میں پانی اس طرح نہیں جمع ہوتا جس طرح اس مرتبہ ہوا، اور 2 سالوں سے ہو رہا ہے۔ اب یہ موسموں کی تبدیلی بھی ایک بڑا چیلنج ہے، اس کے لیے بھی کیا تیاری؟ تو وہی اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ برسوں سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا، برسوں سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا، کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبویا۔ تو بارش بدنام ہوئی۔ کبھی صاحب آپ کی یہ باتیں میئر صاحب، سابق میئر صاحب کے پاس کوئی لے کے جائے، بتائی جائے، تو ان کا جواب رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہ صرف باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو بس چینل کا سلاٹ چاہیے، یا پھر ان کو بس اپنی تقریر کرنی ہے، اس سسٹم میں کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ وہ انہوں نے تو اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ کوئی بھی اس سسٹم میں آ کے کام ہی نہیں کر سکتا۔ 3 بڑی غلطیاں بتا دوں میں ان کی، کہ دھرنا کیوں نہیں دیا 3 سال کے بعد، احتجاج کیوں نہیں کیا، اور استعفیٰ کیوں نہیں دیا۔ اگر یہ کرسی بیکار استعفیٰ دینا تو بہت آسان بات ہے، میدان سے بھاگ جانا بڑی آسان بات ہے، استعفیٰ دے کر ہی تو، استعفیٰ دے کر ہی تو، چلے استعفیٰ نہ دیتے، آپ مظاہرے کرتے، دھرنا دیتے، موبلائزیشن کرتے، محلے محلے کراچی میں جاتے، عوام کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، اور ایک کوئی بہت بڑی ریلی نکالتے بلدیاتی حقوق، اختیارات اور وسائل کے لیے۔ آپ نے وہ بھی نہیں کی، تو 4 سال کچھ نہیں کیا۔ آخر میں 53 لیٹر جو اے سی کمرے میں، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر لے کے وہ عوام کے سامنے دے دیے، مگرمچھ کے آنسو بہا دیے۔ یہ تو پہلی بڑی غلطی۔ دوسرا، 140A کی میری پٹیشن تھی، ارے حب علی میں نہ صحیح، بغض معاویہ میں اس پٹیشن کو چلاتے۔ آپ کا ہی تو وزیر قانون تھا، وزیر قانون فروغ نسیم صاحب، ان سے کہتے کہ وہ اٹارنی جنرل سے کہتے سپریم کورٹ، ارے گلزار احمد شیخ آپ سے پوچھ رہے ہیں کب جان چھوڑ رہے ہو، کب یہاں سے رخصت لے رہے ہو، کب تمہارا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے آپ سے۔ بہترین موقع تھا، اسی وقت سپریم کورٹ میں یعنی 20 دن رہ گئے تھے، لیکن کچھ فائلیں اور آپ کو سائن کرنی تھی نا، کچھ فائلیں اور نکالنی تھی زمینوں کی، تو موقع غنیمت تھا، سارا وبال آپ کے اوپر سے اتر جاتا۔ آپ کہتے کہ یہ سر آپ صحیح کر رہے ہیں، ہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ہماری ترجیحات شاید صحیح نہیں تھی، اور ہمیں پہلے استعفیٰ دینا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں میرا حق ہی نہیں بنتا، یہ لیجئے استعفیٰ۔ لیکن ایک کام گلزار احمد شیخ چیف جسٹس سپریم کورٹ آپ بھی کریں، وہ جو ڈاکٹر فاروق ستار کی 4 سال سے پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی، آرٹیکل 140A کے تحت اختیارات اور وسائل دلانے کے، وہ آپ چلا دیں تاکہ اگلا میئر میری طرح ذلیل و خوار نہ ہو۔ پورا شہر کراچی آپ کو کندھوں پر بٹھاتا۔ مجھے چھوڑ دیں کہ مجھے میڈیا چاہیے، چینل والے پوچھتے نہیں، لوگ پوچھتے نہیں، میری فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں، دنیا کی بھی